إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. معزز محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار بے انتہا درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتوں کو سننے اور سنانے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھی، سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ، مفہوم سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہیں کرتے ہیں اور اپنے مال، اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں، محنتیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اور ایسا کرنے والے، اس طرح رہنے والے
یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ ترجمے سے آپ نے یہ بات سمجھ لی، ملاحظہ کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ایک بات جو یہاں بیان فرمائی وہ یہ کہ مومن تو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ارکان ایمان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حقیقی مومن، کامل مومن، سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لانے، رسول پر ایمان لانے کے بعد اس میں شک نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب شک نہیں کرتا؟ اللہ کے رب ہونے پر شک نہیں کرتا ہے، اللہ کے خالق ہونے پر شک نہیں کرتا ہے، اللہ کے مالک ہونے پر شک نہیں کرتا ہے، اللہ کے رازق ہونے پر شک نہیں کرتا ہے، اللہ کے مدبر ہونے پہ شک نہیں کرتا ہے۔ ساری کائنات کا نظام رب ذوالجلال چلا رہا ہے، اس میں شک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائی ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں شک نہیں کرتا ہے۔ اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، جو احکامات بتائے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتا ہے، اس میں اسے کوئی شک نہیں، شبہ نہیں۔ کل ملا کر دین اسلام، اس کے ایمانیات کا باب، ارکان ایمان، اسلامی تعلیمات جتنے بھی ہیں، سب پر ایک مومن یقین رکھتا ہے، اسے شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، ریب میں مبتلا نہیں ہوتا، پورا اسے یقین ہوتا ہے اللہ پر، رسول پر اور ساری تعلیمات پر۔ میرے بھائیوں، آج اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، یہاں جو اللہ نے بات بتائی ہے کہ ایمان لانے کے بعد شک نہ کرنا، جانتے ہیں شک اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ سے سوالات بھی کرتا جاؤں گا، آپ اپنے ذہن و دماغ میں جواب اگر آتا ہے تو دوڑا لیجئے، اپنے آپ میں ہی جواب دے دیجئے۔ کفر ایک لفظ ہے، کفر، اس کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر اکبر، دوسرا ہے کفر اصغر۔ کفر اصغر وہ کفر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اور مومن ہے، اس کے باوجود کفریہ کام کرتا ہے، کفریہ اعمال کرتا ہے، لیکن یہ کفریہ اعمال اصغر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ایسے کفریہ کام کرتا ہے تو یہ اسلام میں رہے گا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اسلام سے نکلے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر اصغر ہی میں ہے ابھی۔ یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کفر اکبر کی، یعنی ایسا کفر کہ بندہ جب اس میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ کفر اکبر کی علماء نے 4 اور 5 قسمیں بتائی ہیں، جس میں ایک قسم ہے کفر شک، جو بات چل رہی تھی نا، شک نہیں کرنا، تو ایک کفر ہے کفر شک، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارکان ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ جو ارکان ایمان ہے ان پر ایمان لانا، اس میں اگر کسی بھی سلسلے میں شک ہو گیا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کفر شک اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو، دلیل دے دوں، ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہر جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کبھی ترجمے سے بھی پڑھ لیا کرو، کبھی اس کی تفسیر بھی پڑھ لیا کرو۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 دوستوں کی مثال بیان فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک دوست جو تھا
بڑا مالدار تھا، صاحب حیثیت و ثروت تھا، اس کے پاس بہت زیادہ زمینیں تھیں، کھیتیاں، باغات وغیرہ بہت کچھ تھا، اور جب کبھی اس کے باغات میں پھلوں کا سیزن آتا تھا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، قرآن تعبیر کرتا ہے کہ وہ اس کے باغات میں پھل بھر بھر کے آتے تھے، بہت مالدار تھا۔ قرآن کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا إِلَىٰ آخِرِهِ، کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم نے ایک شخص کو بہت نوازا تھا، بہت زیادہ مال دیا تھا، بڑی بڑی کھیتیاں تھیں، بڑے بڑے باغات تھے، بہت مال سے نوازا تھا، لیکن کیا ہوا آگے چل کر وہ شخص مال کے، دولت کے، پیسے کے نشے میں چور ہو کر کیا کہا، اس کا جو دوسرا دوست تھا، دوسرا بھائی تھا، وہ غریب تھا، ضرورت مند تھا، اس سے بات کرتے ہوئے اس کا دوست جو مالدار تھا وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے ما اظن الساعة قائمہ، مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ کس نے کہا؟ جو مالدار تھا، صاحب حیثیت و ثروت تھا، اس نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت قائم ہوگی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے دوسرے دوست نے فوراً کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، اے میرے بھائی کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کر رہا ہے، اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ کفر کر بیٹھا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ آخرت پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے مرحلوں میں ایک مرحلہ قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اس نے اس کا انکار کر دیا نہیں بلکہ شک کیا ہے، انکار بھی نہیں کیا، شک کیا، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر دولت اور پیسوں کے نشے میں چور ہو کر مالدار طبقہ جو ہوتا ہے نا، پیسوں والا جو مالدار طبقہ ہوتا ہے، جس کی نظر صرف دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، ہارے دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، سوئے تو دنیا، جاگے تو دنیا، خواب دیکھے تو دنیا، بات کرے تو دنیا، جب دیکھو جب صرف دنیا، اور دنیا کے نشے میں چور ہو کر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ مالدار دھیرے دھیرے کفر تک پہنچ جاتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور اس حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کون سی روشنی، کون سی حدیث؟ تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار، کہ درہم و دینار کی پوجا کرنے والے، پیسوں میں کھیلنے والے، پیسوں کے پجاری یہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ یہ کس نے کہا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مالدار شخص بہت جلد کافر بن جاتا ہے دولت کے نشے میں چور ہو کر۔ تو بہرحال یہاں ہماری جو گفتگو کا مین نقطہ ہے، جو استدلال ہے، وہ یہ ہے کفر شک، کہ مالدار تھا، شک میں مبتلا ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ایمان ہے نا، ایمان و یقین، واللہ یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کر لو۔ یہ دولت ایمان کی حسب و نسب کی بنیاد پر نہیں ملتی، یہ ایمان دولت کی بنیاد پر نہیں ملتی، یہ ایمان خاندان کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو آپ، یہ ایمان، یہ یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اگر نبی کے گھر پیدا ہوئے ہو تو ایمان ملنا ضروری نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لا سکا، آپ کا باپ اگر نبی ہے ضروری نہیں ہے، یا آپ بیٹے ہیں نبی کے ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہ لا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان نہ لا سکے، لیکن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ایمان نہ لا سکے، ہدایت نہیں ملی ان کو،
نبی کے چچا ہیں, زندگی پوری نبی کی خدمت میں گزاری ہے, لیکن ایمان نہیں نصیب ہوا. تو ایمان خاندان کی بنیاد پر نہیں ملے کرتے ہیں. کسے ملا؟ فارس سے آنے والے سلمان فارسی کو ایمان مل گیا, حبشہ سے آنے والے بلال حبشی کو ایمان مل گیا. یہ ایمان کی دولت, یہ یقین میرے بھائی یاد رکھو, اگر آج ہمیں ملی ہے اس کی حفاظت کرو, واللہ اس کی حفاظت کرو, اسے ضائع ہونے مت دو اور اسے بچا کر رکھو, اسے سنبھال کر رکھو. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایسا دور ہے جو ہمارے ایمان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے, ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, کبھی ڈرا کر, کبھی دھمکا کر, کبھی مال و دولت کا لالچ دے کر, مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کو بچا لینا, اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا آج کے دور کا یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کی تربیت کرو, اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت, نبی کی محبت, اللہ پر ایمان, نبی پر ایمان, صحابہ کی ذات پر ایمان, صحابہ پر یقین, صحابہ کی قربانیاں, صحابہ کی محبت, یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے بچوں کے دلوں میں ابھی سے بٹھانے کی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ دور چل پڑا ہے ارتداد کا, خبریں دیکھنے میں آتی ہیں, فلاں لڑکی فلاں جگہ کی اسلام سے پھر گئی, مرتد ہو گئی, فلاں جگہ نوجوانوں کا ایک ٹولہ اسلام سے نکل گیا. اللہ نہ کرے ایسی خبریں ہمارے گھروں میں سننے کو ملے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بھائی, بہت بڑی دولت ہے, ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں, ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں, ایمان سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں. یاد رکھیے یہ کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائی. آپ دیکھو, یہ ایمان سلامت رہنا چاہیے اور صرف سلامت نہ رہے. ایک بات یہ بتا دوں کہ ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا سمجھ لو. عام طور پر ہم لوگ اوپر سے گزر جاتے ہیں, آپ لوگوں کے درمیان وہ ساری باتیں نہیں آ پاتی ہیں, لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا صرف اندر لے کر جاؤں گا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا اندر لے کر جاؤں گا. جانتے ہیں ایمان کا تعلق غیب سے ہے, ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے. عام طور پر یہ باتیں صرف مدارس میں طلباء کے درمیان ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے, یعنی ہم ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. اللہ کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا, رسول کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا, فرشتوں کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا, جنت و جہنم کو دیکھا ہے, نہیں دیکھا. ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے, بغیر دیکھے ہوئے ہم اسے مانتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں. تو یہ ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, یہاں ایک سوال ہے. یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک قول منسوب ہے. اس پر آنے سے پہلے ایک بات بتا دوں, کہا جاتا ہے لو کشفت الحجاب مزدد به ایمانا, لو کشفت الحجاب مزدد به ایمانا, کہ اگر غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں, غیب کے پردے چاک کر دیے جائیں, یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں, ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں, ہم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں, تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ اب ہمارا ایمان پختہ ہو رہا ہے, اب ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ جنت ہے. اللہ کو دیکھنے کے بعد اب یقین ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات تھی, جہنم دیکھنے کے بعد اب یقین ہو رہا ہے کہ جہنم تھی. نہیں, دیکھنے کے بعد نہیں, دیکھنے سے پہلے ہی اس پہ 100% ایسا یقین ہو کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد رتی برابر بھی اضافے کی گنجائش نہ رہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ بغیر دیکھے ہوئے ایسا ایمان ہو جائے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہم یہ نہ کہیں کہ اب ایمان ہمارا
مکمل ہو رہا ہے، نہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایک بار آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ایمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ان غیب کی چیزوں پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے نا، ایمان و یقین جب بڑھ جاتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، تو کیسے کیسے انقلابات آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائی آج ضرورت اسی کی ہے، آج ہمارا ایمان کمزور، آج ہم دین سے دور، عبادت سے دور، نمازوں سے دور، دینی مجلسوں، ابھی دیکھو آپ ابھی باہر چلے جاؤ، یہاں ہوٹل کے سامنے جو بنچیں بچھی ہوئی ہیں نا، یہاں سے زیادہ وہاں بیٹھے نظر آئیں گے مسلمان، جا کے دیکھ لو، ابھی یہاں سے زیادہ بھی باہر ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں ہے، بس گپ شپ، یہاں وہاں کی باتیں، گالی گلوچ، یہی چلے گا۔ اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ بغل کی مسجد میں ایک دینی پروگرام چل رہا ہے، چلو وہاں چل کر کے کچھ سیکھ لیں، کچھ ایمان کی باتیں سن لیں، اتنی بھی توفیق نہیں۔ یہ ایمان ہے نا، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں، اس کو ایمان نہیں کہتے ہیں۔ ایمان کس چیز کا نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ایمان، پختہ ایمان جب آتا ہے نا اندر تو کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھو علی ابن ابی طالب کو دیکھو، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لو رأیت الجنت والنار، جملہ سنیے ان کا، کتنا انوکھا جملہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کہتے ہیں لو رأیت الجنت والنار مزت یقینا فإنی رأیتهما بعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لوں، جہنم دیکھ لوں، تب بھی مجھے اس کے موجود ہونے پر اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا یقین مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب معراج کے سفر سے واپس آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں جنت دیکھ کر آ رہا ہوں، میں جہنم دیکھ کر آ رہا ہوں، جنت ہے، جہنم ہے۔ اسی وقت ہم نے سن کر کے جو یقین کر لیا تھا، یعنی نبی کی آنکھوں کو ہم نے نبی کی آنکھوں نے دیکھا، اس پر ہم نے ایسا یقین کر لیا، اب دیکھنے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور جب یہ یقین، واللہ جب یہ ایمان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آ گیا تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ آج ہم لوگ تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے گھبرا جاتے ہیں، جان کا خطرہ، مال چلا جائے گا، مال کی بربادی، مال کا خطرہ، گھر کا خطرہ، بیوی بچوں کا خطرہ، اور سب سے زیادہ جان کا خطرہ، جان چلی جائے گی۔ یہاں دیکھو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جب یہ ایمان و یقین آ گیا، پختہ ہو گیا، تو ہجرت کی رات، جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکل کر مدینہ ہجرت کرنا تھا، اس رات نبی کے بستر پر سونا، نبی کے بستر پر آرام کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ علی جانتے تھے آج نبی کے بستر پر سونے کا مطلب یہ ہے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا۔ یہ جاننے کے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی نبی کے بستر پر اس رات آرام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی موت کا استقبال کرنے لگے۔ کیوں؟ ایمان آ گیا تھا۔ ایمان جب پختہ ہوتا ہے نا میرے بھائی، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، بس یہ حوصلہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ایسا کامل درجے کا ہونا چاہیے۔ جب ایمان ایسا ہوگا نا، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے۔ یہ دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکبر، جب حاکم وقت نے ان کو کال کوٹری میں ڈال دیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا، جیل میں جانے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جملہ سنیے ان کا، وہ کہتے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں؟ جیل میں ہیں۔ ان کے شاگرد ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول اپنی کتابوں میں نقل کیا،
کہتے ہیں الحبس لی خلوۃ والقتل لی شہادۃ واخراج بلد لی سیاحۃ فاقض ما انت قاض. کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا الحبس لی خلوۃ، یہ قید خانہ، یہ جیل جس میں مجھے ڈالا گیا ہے یہ میرے لیے سزا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ جیل میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی. یعنی جس نے مجھے جیل میں ڈالا میں اس کا محسن ہوں کہ اس نے مجھے جیل میں ڈال کر قید خانے کی تنہائی دی ہے. ابھی تک میں دنیا کے جھمیلوں میں تھا، اب یہاں جیل میں آیا ہوں، میں یہاں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں، میں ہوں، میرا رب ہے، میں اور میرا رب، بس ہم دونوں کے درمیان اب کوئی تیسرا نہیں ہے. تو یہ قید خانے کی تنہائی میرے لیے لذت بندگی کا سامان مہیا کرے گی. بعض قول کے مطابق شیخ الاسلام نے کہا یہ میرا محسن ہے جس نے مجھے جیل میں ڈالا، میں اسے ظالم نہیں کہوں گا، یہ میرا محسن ہے. اور اتنا بڑا محسن ہے کہ اگر پوری جیل بھر کر میں سونا بھی اس کو دے دوں یہ میں اس کا احسان چکا نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے قید خانے کی تنہائی دی ہے، اور اس تنہائی میں رب کو میں یاد کروں گا، مجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے. یہ ایک جملہ کہا الحبس لی خلوہ، اور دوسری بات کہی والقتل لی شہادۃ. بادشاہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ میرا قتل کر دے گا، میری جان لے لے گا. تو کہتے ہیں میرا قتل ہو جانا مجھے شہادت کے منصب پر فائز کر دے گا. اور کہا وَإِخْرَاجُ بَلَدِي لِي سِيَاحَةً، مجھے میرے شہر سے نکال دیا جائے گا، نکال دو، میرے لیے سیر و سیاحت کا ذریعہ بن جائے گا. اور پھر کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو فیصلہ تجھے کرنا ہے. اللہ اکبر. کیا ایمان تھا میرے بھائی، کیا ایمان تھا. حاکم وقت بادشاہوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے تھے، کر جو فیصلہ کرنا ہے کر. کیا کرے گا؟ جیل میں ڈالے گا، ڈال دے جیل. قتل کرے گا، کر دے قتل. شہادت کا مقام شہر سے نکال دے گا، نکال، جو کرنا ہے کر. یہ ایمان تو اللہ اکبر کس کا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا. تو میرے بھائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بچا لو اللہ کے واسطے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لو. میرے بھائی یہ ایمان جب آ گیا کس کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر. آپ دیکھو ایک سوال ہے آپ سے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام ہے نا، ایمان کے پہاڑ تھے. اور ملت ابیکم ابراہیم، ہم سب کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. ایمان کے پہاڑ. اور کیسا ایمان، اللہ اکبر، کیسا ایمان. اپنے گھر سے، خاندان سے، محلے سے، قبیلے سے، پوری قوم سے، وقت کے بادشاہ سے اکیلے ٹکر لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور توحید کا اعلان کرتے ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اپنے ایمان و یقین کا اظہار کرتے ہیں. گھر، خاندان، معاشرہ، بادشاہ سب مخالف، لیکن اکیلے کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور یہی ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان اتنا پختہ تھا، ایک مرتبہ دیکھو کتنی غور طلب بات ہے، ایک مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کی ذات وہ ذات ہے جن کا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن تھا، ڈائریکٹ بات ہوتی تھی. اللہ اکبر. وہی کے ذریعے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے؟ قرآن نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے بتلائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو. کون سوال کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں. ان کو ایمان ہے اللہ پر، ایمان ہے اللہ پر، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں اے اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہو، ذرا ہمیں بھی بتا دو. قال اولم تؤمن،
اللہ نے کہا ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، کیا تمہیں ہم پر ایمان نہیں ہے، ہم پر ایمان نہیں رکھتے ہو؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ ایمان تو ہے لیکن چاہتا ہوں کہ جو ایمان ہے نا اس میں اور اضافہ ہو جائے اور ترقی ہو جائے، یہ ایمان اور بڑھ جائے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ایسا چاہتے ہو ابراہیم؟ ہاں اللہ یہ میری درخواست ہے۔ اچھا تو ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لو، ان سب کو ذبح کرو، چاروں کو ذبح کر دو، وہ مر جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے، تو ان 4 پرندوں کے گوشت کے ٹکڑے کو لے لو اور 4 پرندے کے گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ 4 پہاڑیوں کی چوٹی پر لے جا کے رکھ دو۔ گوشت کا ٹکڑا ہے، مر گئے ہیں پرندے، ان کو جا کر 4 الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دے کر پکارو، یاتینک سایہ، تمہارے پاس وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ ایمان میں اضافہ ہوا، ترقی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ان کا ایمان اس درجے کا ہو گیا میرے بھائی تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ جب ایمان اور یقین ایسا بڑھ گیا تو کیسا انقلاب آیا جانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوا، کیا حکم ہوا؟ کہ اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ لے جا کر چھوڑ آؤ جہاں انسان تو کیا پرندوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ جاؤ ابراہیم وہاں چھوڑ کر آؤ۔ کس کے اندر یہ جگر ہوگا، کس کے اندر یہ حوصلہ ہوگا؟ آج لوگ اپنے معصوم بچوں کو مدرسوں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ گھر میں بچہ نکل جائے گا مدرسے میں، محبت ہے، ماں پریشان، باپ پریشان، بھائی بہن نہیں مل سکتے، جگر چاہیے، اللہ کے راستے میں نکل جانے کے لیے حوصلہ چاہیے۔ سلام کرو ان مدرسوں میں پڑھنے والے طلبا کو، ان کی ہمت کو داد دو، ان کے گھر والوں کو سلام کرو جو اپنے بچوں کو مدارس میں وقف کر دیتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، صحیح سے کھانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا، جا کے پوچھو طلبا سے ہمارے۔ یہ ہے ایمان جو اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ تھا، یہ تو چھوٹی سی مثال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا کہ بیوی کو کہا، بیوی کو بچے کو چھوڑ دو، چھوڑ کر چلے آؤ، ہے ہمت؟ نہیں ہے، ویسا ایمان چاہیے۔ اچھا پھر وہی بچہ جب آگے بڑھا، اللہ کا اشارہ ہو گیا خواب میں، ابراہیم ایک کام اور کرو، جس بچے کو اتنی زیادہ تمناؤں کے بعد ہم نے تمہیں دیا ہے اب اس کے گلے پہ چھری چلا دو۔ اللہ اکبر، خواب میں دیکھا ہے، لیکن یہ ایمان، یہ یقین جب بڑھ گیا، اس میں اضافہ ہو گیا، ترقی ہو گئی، یقین کامل آ گیا تو ایک اشارے پر گلے پہ چھری چلانا بھی منظور کر لیا۔ میرے بھائی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ واللہ جب یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہوگا نا تو وہ مثالیں آج بھی قائم ہو سکتی ہیں، اور اس کی چھوٹی سی جھلک یہی ہمارے مدارس کے طلباء ہیں۔ وہ تم طلباء کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، جو اپنی محبت شفقت کو قربان کر کے آنکھوں میں آنسو چھپائے ہوئے اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے۔ سمجھتے ہیں آپ؟ معمولی چیز نہیں ہے یہ۔ اور پھر تنقید کرنے والے، تبصرہ کرنے والے مدرسوں پر، طلباء پر، علماء پر ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے کہ خود تو ایمان نہیں ایسا کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرے اور دوسرے ان پہ تبصرے کرے۔ چھوڑ دو تبصرے کرنا، چھوڑ دو علماء کے خلاف باتیں کرنا۔ یاد رکھو یہ ایمان کی کمزوری ہوگی، ایمان کی کمزوری ہوگی، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف میرے بھائی ایمان یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آج ہم کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسا ایمان ہو، ایک مثال دیتا ہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے، ایک پہلو پہ بھی اور آنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا،
دیکھو ایمان کیسا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں ابھی آپ کو، یہ مجھے پہلے ہی دے دینا تھا لیکن چوک ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یہ ایمان ہے کہ نہیں ہمارا ایمان کیسا ہے چیک کرو، اور وہاں ایمان کیسا تھا اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو دیہاتی سے ایک جانور خریدتے، سودا ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جانور خرید لیا ہے، ایک کام کرو چلو گھر چلتے ہیں، اس کی قیمت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بدو جانور لے کر چل رہا ہے، اتنے میں نہ جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتا دو آپ کو جانور خریدنا ہے کہ نہیں خریدنا ہے، ابھی بول دو آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں تو جانور خرید چکا ہوں، بس پیسے دینے جا رہا ہوں۔ بدو مکر گیا، کہا کہ نہیں آپ نے جانور نہیں خریدا ہے، ابھی بتا دو۔ کہا ہم نے خرید لیا ہے۔ کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس کہ ہم نے آپ کو بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے، کوئی گواہ ہے؟ یہ بحث تکرار چل رہی تھی کہ وہیں سے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا گزر ہوا۔ خزیمہ آگے بڑھے، ساری باتوں کو سنا اور اسے گواہ چاہیے تھا، کوئی گواہ ہے کہ بتائے کہ تم نے خریدا ہے؟ خزیمہ جھٹ سے سامنے آئے، میں گواہ ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خرید لیا ہے۔ بہرحال اس کو گواہ چاہیے تھا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ سے پوچھا بعد میں، اے خزیمہ یہ بتاؤ ذرا مجھے، تم تو سودے کے وقت وہاں نہیں تھے، جب میں اس سے خرید رہا تھا تم تو موجود نہیں تھے، تو پھر کیسے تم نے گواہی دے دی؟ خزیمہ کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہاں سنیے، ہم وہ لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، آپ کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، آپ کے پاس خبریں آتی ہیں، آپ ہمیں سنا دیتے ہو، بتا دیتے ہو، ہم مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں، یہ کیسے مان لیں کہ ہمارا نبی دنیا کی چھوٹی تھوڑی چیز کے لیے جھوٹ بولے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی خزیمہ کے اس جواب سے کہ صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ سنو، یہ میرا خزیمہ آج اس نے ایسی گواہی دی ہے، اس کی وجہ سے آج میں اسے ایک خطاب دے رہا ہوں، ایک لقب دے رہا ہوں، اللہ یعنی ہماری زبان میں ایوارڈ دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایوارڈ دیا، کہا آج سے میرے خزیمہ کا لقب ذو الشہادتین ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ گواہی ایک دے گا مگر مانی جائے گی دو، ابو بکر گواہی دیں گے ایک، عمر گواہی دیں گے ایک، عثمان گواہی دیں گے ایک، علی گواہی دیں گے تب بھی ایک، لیکن میرا خزیمہ جس کسی کے بارے میں گواہی دے دے گا اسے ڈبل مان لیا جائے گا۔ اور سبحان اللہ، چلتے چلتے بتا دوں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ان کو خطاب دیا، اور یہ خطاب کہاں کام آیا پتہ آپ کو؟ جب یہ حکم ہوا کہ قرآن کی آیتوں کو جمع کیا جائے، قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کی جب باری آئی تو اس میں ایک شرط یہ رکھی گئی کہ قرآن کی جو بھی آیت لے کر آئے گا ہر ایک کے پاس کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے، 2 سے زیادہ ہوں گے لیکن کم سے کم کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے۔ پورے قرآن مجید کی آیتوں سورتوں کے حوالے سے متواتر صحابہ 2 سے زائد گواہ ملتے گئے، بس ایک آیت ایسی آئی جہاں پر گاڑی آ کر اٹک گئی، یعنی اس کا گواہ صرف ایک، اس آیت کا۔ کون سی آیت؟ سورہ توبہ کی آخری آیت، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک ایسی آیت تھی جو صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ایک ہی صحابی کے پاس تھی، اور وہ صحابی کون تھے؟ خزیمہ بن ثابت۔ صحابہ پریشان ہیں کہ اس آیت کا دوسرا گواہ نہیں مل رہا ہے،
پھر کسی نے کہا ارے کس کے پاس ہے ذرا دیکھو تو صحیح، خزیمہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں، یعنی یہ وہ خزیمہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہہ دیا تھا کہ خزیمہ کی گواہی ڈبل ہوگی۔ تب جا کر کے نبی کے اس خطاب پر اس آیت کو قرآن میں رکھا گیا۔ میرے بھائی یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسی ایمان کی وجہ سے ہوا۔ نبی پر ایسا ایمان، نبی ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آسمان سے خبریں آتی ہیں، ہم یہ کیسے مان لیں کہ دنیا کے لیے ہمارا نبی جھوٹ بولے گا؟ اور اچھے انداز میں سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو ایک مثال اور دے دوں، بارہا سنتے ہیں ذرا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپس آئے، معراج کے سفر سے واپس آئے اور مشرکین مکہ کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو میں راتوں رات آسمان پر جا کر آیا ہوں، راتوں رات آسمان پر جا کر آیا ہوں۔ یہ مشرکین مکہ موقع کی طاق میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ چاہتے تھے کچھ شوشہ ملے، ہم نبی کو چھیڑیں، اس کو بدنام کریں، شوشہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اب ان کو موقع مل گیا کہ یہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں راتوں رات آسمان پر جا کر آیا ہوں۔ انہوں نے اس نبی سے کچھ نہیں کہا، سیدھا بھاگے کس کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اے ابو بکر یہ بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات میں جا کر ساتوں آسمان سے واپس آ گیا ہوں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ابو بکر نے جب جنرل بات سنی تو کہا اگر ایسا کوئی کہتا ہے کہ وہ راتوں رات آسمان پر جا کر آ گیا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں میں سچائی نہیں ہے۔ مل گیا ان کو موقع، کہا ابو بکر یہی بات تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، جس نبی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جس پر تم ایمان لائے ہو نا، وہی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آسمان پہ جا کر آئے ہو۔ اتنا سننا تھا، یہ ایمان دیکھو، اتنا سننا تھا۔ اچھا ان کی بات کر رہے ہیں، ہاں محمد کی بات کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کان قالہ قد صدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہے، یہ ہے ایمان۔ اللہ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی ابھی تک میری جو گفتگو چلی ہے اسی ایمان و یقین اور اس کی وجہ سے کیا انقلاب آتا ہے، کیسی تبدیلی آتی ہے، یہ میں نے واضح کیا ہے۔ اب ایک پہلو تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کی وضاحت کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ایمان کے پہاڑ وہ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مزید بڑھ جائے، میرا ایمان مزید ترقی کر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ایسا مطالبہ کر رہے ہیں تو میں آپ سب ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مطالبہ کریں کہ اللہ ہمارا بھی ایمان ترقی کرے؟ ہم اس لائق نہیں ہیں، یا ہمارا ایمان بہت زیادہ ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچا ہو گیا، ہماری بھی ضرورت ہے نا؟ تو میرے بھائی اس ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرو، اور ایک بات یاد رکھو، اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ سلف صالحین کا عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مگر میں جو چیز سمجھانے جا رہا ہوں وہ ابھی وہ چیز سامنے آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور آواز لگا رہے ہیں مارکیٹ میں، کیا آواز لگا رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ابو بکر نے پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ کہا ہے ابو بکر ہم جب نبی کے پاس رہتے ہیں، نبی کی مجلس میں رہتے ہیں، نبی کی باتیں سنتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمارا ایمان اب میں ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم نبی کی محفل چھوڑ دیتے، گھروں میں آ جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان ویسا نہیں رہ جاتا جیسا نبی کے پاس رہتے ہیں تو رہتا ہے۔ تو اے ابو بکر ایسا لگ رہا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، یعنی میرے ایمان میں مجھے تبدیلی لگ رہی ہے، وہاں الگ ایمان یہاں الگ ایمان، نبی کے پاس ایمان اچھا ہے، گھر آؤ تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہو نہ ہو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے جب یہ سنا تو کہا حنظلہ
یہی کچھ حالت کیفیت تو میری بھی ہے. ابھی تک صرف حنظلہ کہہ رہے تھے نا، اب ابو بکر بھی کہنے لگے نافق ابو بکر، کہ ابو بکر بھی منافق ہو گیا. اور ابو بکر کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے. یہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں ابو بکر تو منافق ہو گیا. میں یا آپ میں سے کوئی بھی کبھی بھی کہا ہے فاروق منافق ہو گیا؟ کبھی کوئی کہا ہے فاروق منافق ہو گیا، عبداللہ منافق ہو گیا، عبد الرحمن اپنا نام لے کر میں منافق ہو گیا؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ خیال ہی نہیں آتا ہوگا ایسا. کہنے کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے، اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے تھے، تب کہتے تھے، سوچتے تھے ارے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. کیسا سوچتے تھے؟ اللہ اکبر. آسمان سے وحی آئی. کیا آئی؟ اللہ کے نبی کے پاس لسٹ آئی آسمان سے. لسٹ، فہرست. کس کی فہرست؟ منافقین کی. اے اللہ کے نبی یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق. آسمان سے منافقین کی لسٹ آ گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فہرست کو کسی کے حوالے نہیں کیا سوائے حذیفہ بن یمان. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے، صاحب السر ان کو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ سے کہا حذیفہ دیکھو یہ اللہ نے آسمان سے لسٹ بھیجی ہے، اس میں منافقین کے نام درج ہیں. خبردار یہ صرف تمہارے پاس رہنی چاہیے، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو دینا نہیں، کسی کو خبر نہ ملے کہ اس میں منافقین کا نام ہے، کسی کو نہ خبر ہو. یہ بات آئی گئی، ختم ہو گئی. عمر بن خطاب کو اشارہ مل گیا کہ آسمان سے وحی آئی ہے اور منافقین کی لسٹ اس میں بتائی گئی ہے. یہ عمر کون عمر ہے بھائی؟ یہ ایمان والے. کیسے ایمان والے؟ عمر گزر رہے ہیں جس گلی سے، ایسا ایمان کا پہاڑ کہ جس گلی سے گزر رہے ہیں اسی گلی سے سامنے سے شیطان آ رہا ہے. شیطان آ رہا ہے اور دیکھتا کہ عمر آ رہے ہیں تو کہا ان سے کون ٹکر لے گا. شیطان راستہ بدل دیتا. شیطان عمر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ راستے بدل رہا ہے. ایسا ایمان تھا کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ عمر کو جب پتا چلا منافقین کی لسٹ آئی ہے، گئے حذیفہ کے پاس. حذیفہ ایک بات پوچھوں، ایک درخواست کروں، کیا ہے؟ وہ جو آسمان سے لسٹ آئی ہے ذرا مجھے دکھا دو. منافقین کی لسٹ آئی ہے ذرا مجھے بھی بتا دو. حذیفہ نے کہا نہ عمر یہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی نے منع کیا ہے، یہ کسی کو نہیں دینا ہے. اللہ اکبر. اچھا پھر کہتے ہیں یہ جملہ جو تھا نا، واللہ اگر ایمان ہے دل ہل جانے والی چیز، دل ہل جانا چاہیے. عمر نے کہا اے حذیفہ لسٹ نہیں دیتے ہو نہ صحیح، کم سے کم اتنا تو بتا دو کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں، عمر کا نام تو نہیں ہے اس میں. یہ ایمان. اللہ اکبر. کیسے اپنے ایمان کا جائزہ لے رہے ہیں، کیسے اپنے ایمان کا محاسبہ کر رہے ہیں. یہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کو جانتا ہوں اور 30 صحابہ بھی بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، اور ان 30 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی شامل ہیں. ان 30 صحابہ سے ملاقات کی. کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخافون علی نفسی النفاق. میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے اور ان 30 صحابہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے، نفاق سے بہت ڈرا کرتے تھے. اب سوال ہمارے اوپر آیا، بس بات ختم کر رہا ہوں میں. یہ ساری باتیں بتا کر جو مجھے آپ سے کہنا ہے وہ یہ میرے بھائی، وہ لوگ ایمان کے پہاڑ تھے نا، ان کے ایمان میں ذرا بھی شک نہیں تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگتے تھے. کبھی کبھی ایمان وہاں ہے تو الگ، یہاں ہے تو الگ، کہیں منافق نہیں ہو گیا.
میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، خود یہ جملہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر میری یا آپ کی کسی کی بھی فجر کی نماز جماعت سے اگر کسی دن چھوٹ گئی، فجر کی نماز جماعت سے اگر چھوٹ گئی، تو کیا یہ خیال آئے گا؟ نہیں آتا، آنا چاہیے۔ کیا خیال؟ میری فجر کی نماز چھوٹی کیسے؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیا ہو گیا میرے ایمان کو؟ کہاں چلا گیا میں؟ کیوں میری فجر چھوٹی؟ ٹینشن لو، صدمہ کر پیدا کرو کہ کیوں ایسا میری زندگی میں موڑ آیا کہ فجر میری چھوٹ گئی جماعت سے۔ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں، چاہے وہ اپنی خیر منائیں، بلکہ دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے دے نمازوں کی۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 4 وقت جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، سوال کرو نفس سے، کہیں میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے میری زندگی میں کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، سنتیں چھوڑ رہا ہوں، نفل چھوڑ رہا ہوں، علماء کی صحبت چھوڑ رہا ہوں، دینی مجلسیں چھوڑ رہا ہوں، اجتماعات چھوڑ رہا ہوں، دعوت کا کام نہیں کرتا، علماء کی خدمت نہیں کرتا، علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں؟ کیوں؟ کہیں میرا ایمان تو کمزور نہیں ہو گیا؟ پوچھو ہی، سوال کرو اپنے آپ سے۔ یہ ایک پیغام ہے آج کے اس میرے درس کا، ایک پیغام تو یہ، ایمان کو، یقین کو پختہ کرو، اور اللہ کی قسم جب پختہ ہوگا حالات کچھ بھی ہو آپ کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی ٹکر دے نہیں سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کبھی اعمال میں کوتاہی ہو رہی ہے، ایمان گھٹ رہا ہے، گھٹے گا، یہ سلف کا کہنا ہے، لیکن گھٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس گھٹتا چلا جائے اور ایمان سے خالی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، گھٹے گا، گھٹے، لیکن گھٹنے کے ساتھ ساتھ محاسبہ ہو جائے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو رہا ہوں، میری نماز کیوں چھوٹ رہی ہے، میں دین سے کیوں دور ہو رہا ہوں، یہ سوال ہمارے اندر آنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک ہی 2 نقطے پر میں نے پوری بات کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، پھر آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں ہمارے اس مسجد کے جو نوجوان ذمہ داروں نے مل کر اس پروگرام کو رچایا اور بسایا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو بلند کرے اور مزید اس طرح سے ان کو، آپ سب کو اس طرح جوڑنے اور اسی طرح اکٹھا کر کے ایسے پروگرام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری جمعیت، ہماری جماعت جمعیت اہل حدیث بھیونڈی، جو الحمدللہ بھیونڈی شہر میں اپنی ایک آپ مثال ہے اور جو دعوت کا پورے بھیونڈی شہر میں جال بچھا رکھا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جماعت کا ساتھ دے، جماعت کے پروگراموں میں شریک ہو اور اس جال کو جو بنا گیا ہے اس جال میں آپ سب شامل ہو جائیں اور ایک ساتھ مل کر کے اس جال کو پختہ کریں تاکہ بھیونڈی شہر کی جمعیت ایک مثالی جمعیت بن جائے۔ اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں، بھیونڈی کی جمعیت اپنے دعوتی کاز، اپنی دینی خدمات اور اپنے اتحاد و اتفاق میں ایک مثالی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیگر جمعیات کو بھی اسی طرح کام کرنے اور ترقی کرنے، آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔